الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں تراویح اور روزے اور بہت سے خوش نصیب لوگوں کو اعتکاف کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ پورا مہینہ بہت ہی بابرکت اور بڑا فضیلتوں والا مہینہ اللہ نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی جو بڑے بڑے شیاطین اور جنات لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں، ان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر اپنے غلط اثرات نہ ڈالیں، اور پورے مہینے ان کی بندش رہتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھلا ہوا نہیں رہتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے میں یہ سارے انتظامات کیوں فرمائے؟ کیا صرف ایک مہینے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس کے لیے سب انتظامات کر دیے گئے، اور 11 مہینے میں وہ انتظامات نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ جو نظام ہے رمضان المبارک کا، یہ ٹریننگ کا نظام ہے، تربیت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ جیسے تم نے رمضان کو گزارا،
نماز کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کی پابندی کے ساتھ، اور جناب گناہوں سے بچ کر اور ذکر اذکار میں، اچھی باتوں میں اب تمہیں 11 مہینے بھی ویسے ہی گزارنے ہیں، اور 11 مہینے نہیں پوری زندگی بھی ویسے ہی گزارنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کے لیے تربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے، ٹریننگ کیمپ 15 دن کا، مہینے بھر کا، اور جب وہ کیمپ سے واپس آتے ہیں تو اب انہیں گدی پر بیٹھ کر جو سیکھا ہے کیمپ میں اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق کام نہ کریں تو سرکار کی طرف سے وہ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ ایسے ہی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے تربیت کا، ٹریننگ کا، اور اس سے تربیت حاصل کر کے اب اگلی زندگی اسی کے مطابق گزارنی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، مسجدیں بھرنے لگتی، رمضان شروع ہوتا ہے، جو کبھی تلاوت نہیں کرتا وہ تلاوت بھی کرنے لگ جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، جو کبھی تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ تسبیح بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھا، ان تمام باتوں میں کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں، نماز چھوٹنے لگتی ہے، قرآن سے تعلق نہیں رہ جاتا، وہی تباہی مشاغل میں آدمی لگ جاتا ہے۔ یہ بات اچھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو کیفیت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت رمضان المبارک میں نصیب ہوئی ہے، اب یہ باقی رہنی چاہیے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اگر کوئی 6 روزے اور رکھ لے، اس کو ششرید کے روزے کہا جاتا ہے، اور یہ روزے عید کے اگلے دن سے لے کر اور شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن ضرور رکھو، بلکہ کبھی بھی یہ 6 کی تعداد آدمی پوری کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا وہ پورے سال روزے رکھتا رہا۔ 36 روزے ہو جائیں گے، اور 36 کو 10 گنا کرو تو 360، تو گویا 360 دن وہ روزے سے رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو سہولت ہو اور بعافیت وہ روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ ششرید کے روزہ رکھیں۔ ابھی عادت بنی ہوئی ہے، رمضان قریب گزرا ہے، روزے رکھے رہے ہیں، اگر ارادہ اور ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جیسے ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد بھی ویسے ہی پابندی سے نمازیں ہونی چاہیے۔ نماز کی فرضیت میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں زیادہ فرض ہو، شوال میں کم فرض ہو،
یکساں ہیں بالکل، فرضیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہاں رمضان کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفس فرضیت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ لہذا نمازوں کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، جس نے پڑھ رکھا ہے وہ پابندی سے پڑھے، جس نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، اور گھر کا ماحول قرآن کے مطابق بنائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکات سے آدمی فیضیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی مومن ہے، اور پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی راہ حق پر مضبوطی سے ثابت قدم رہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں پابندی سے کرتے ہیں، سنت اور شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں، ان کو بشارت ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یعنی انہیں جنت کے داخلے کی سند ملے گی، یہ ضرور جنت میں جائیں گے، جو عمل مسلسل کرنے والے ہیں اور صحیح کرنے والے ہیں، خالدین فیہا، اور یہ جنت میں جائیں گے تو اس طرح نہیں کہ آپ گئے اور کل آ گئے، یا گھنٹے بھر تو گئے پھر واپس آ گئے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ غم ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا میں کوئی آدمی چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، ڈر اور غم سے محفوظ نہیں ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ صاحب مجھے تو کوئی ڈر ہی نہیں، جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہر آدمی کو ڈر ہے کسی نہ کسی چیز کا، کیڑے کاٹے کا ڈر ہے، سانپ بچھو کا ڈر ہے، درندوں کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، کوئی اور بدماش ہو، چور ہو، اس کا ڈر ہے، آگ لگ جائے اس کا ڈر ہے، بیماری آ جائے اس کا ڈر ہے، انکم ٹیکس والے آ جائیں اس کا ڈر ہے۔ کوئی ڈر سے خالی نہیں ہے۔ ہاں ڈر کی نوعیت الگ ہے، کوئی کسی طرح کا ڈر ہے، کوئی کسی طرح کا ڈر ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص بھی دنیا میں غم سے خالی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تو کبھی غمگین ہوا ہی نہیں اور کبھی مجھے غم نہیں ہوگا، وہ دعویٰ اس کا غلط۔ جب دنیا میں ہے تو غمگین بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، یہاں تو دونوں باتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جو ایمان لائے، استقامت اختیار کرے، جب وہ جنت میں جائے گا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہے نہ غم، وہاں کسی چیز کا ڈر نہیں، وہاں تو بس مزے ہی مزے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان سب کی عمریں ایسی کر دیں گے جیسے دنیا میں 30-33 سال کی عمر ہوتی ہے. کاریل جوان ہوں گے، بالکل طاقتور، فٹ. حضور کے خدمت میں ایک بوڑھیا آئی. حضرت نے اس کو دیکھ کے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری رونے لگی کہ میں بڑھیا ہو گئی، اب کیسے جنت میں جاؤں. حضور کہہ رہے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. حضرت مسکرائے، فرمایا بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کر بھیجی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں، آج سے تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. ہمیشہ آرام اور عافیت میں رہو گے، کوئی پریشانی ٹینشن تمہیں نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ بات ملے گی. کب ملے گی؟ ایمان کے ساتھ استقامت بھی ہو، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو. وقتی مسلمان بن کے نہ رہ جائے بلکہ دائمی مسلمان بن کر کے رہے. اس کی ہر ادا سے اسلام ظاہر ہو، اس کی عبادات بھی سنت کے مطابق ہوں، اخلاق بھی شریعت کے مطابق ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں. ایسا مسلمان، اس کے لیے بشارت ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا. یہی جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہو. یہ بشارت جو بھی حاصل کرنا چاہے، آج کھڑکی کھلی ہوئی ہے. کاؤنٹر ہوتا ہے نا، کوئی چیز لینے کے لیے کاؤنٹر کھلا ہوا ہے. قیمت جمع کرو، رسید حاصل کرو. کب تک کاؤنٹر کھلا رہے گا؟ جب تک دم میں دم اور جان میں جان ہے. اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا رہا ہے. کوئی گنہگار ہے، معافی کی درخواست لگا دے، اس کو معافی کر دیا جائے. کسی کے پاس عذر ہے تو عذر بھی پیش کر دے، اللہ عذر بھی قبول کر لیتے. نیکیاں پیش کرے، اس کا بہترین بدلہ اسے مل کر کے رہے گا. یہ کھڑکی بند ہو جائے گی جب دم نکل جائے گا، جب جان نکل جائے گی اور اگلی زندگی میں آدمی پہنچ جائے گا. تو اب افسوس تو کر سکتا ہے، تلافی نہیں کر سکتا. تلافی کا آج موقع ہے، آج موقع ہے، ابھی موقع ہے. ایک لمحے میں تلافی ہو سکتی ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے، بے حساب دینے والا ہے، نوازنے والا ہے. اس کے ہاں مانگنے والوں میں تو کمی ہو سکتی ہے، دینے میں کمی ہے. تو یہی عرض کرنا ہے کہ رمضان گزرا ہے تو یہ نہیں کہ بس اس میں جو کر لیا، بلکہ مسلمان کا ہر دن رمضان ہونا چاہیے. مسلمان کی ہر رات رمضان والی رات ہونی چاہیے. ہر لمحہ ایسا ہی گزرنا چاہیے جیسا کہ رمضان میں تربیت ہوئی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. رمضان کی جو برکات ہیں ان کو مستقل فرمائیں. ہمیں ہر طرح کی غفلت اور لاپرواہی اور کوتاہی سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ